بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کی آیات پر گفتگو کا سلسلہ ہم سن رہے ہیں، جس میں لفظ رب پر گفتگو ہم سنتے چلے آئے ہیں گزشتہ 7-8 دنوں سے۔ کل ہم نے ابن مریم علیہ السلام کی سیرت میں، ان کی دعاؤں میں، ان کے الفاظ میں اور ان کی جو معجزانہ پیدائش اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے اپنی نشانی کے طور پر کی ہے، اس پر ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی کس طرح سے سیدنا ابن مریم اور ان کی والدہ محترمہ اور حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے کس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور کس طرح اللہ ان کو اسی صفت کے حوالے سے دعا کی قبولیت کی بشارت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اس سے جڑی ہوئی سورہ ہے سورہ مریم سے پہلے ہی سورۃ الکہف۔ اس میں اصحاب کہف کے سلسلے میں بہت اہم اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق پیش کیا ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کا شرف اور فضل بخشا تھا، اور وہ بھی توحید خالص کے نتیجے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نوجوان تھے کچھ، اپنے رب پر ایمان لائے۔ دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آمنوا باللہ ہی نہیں بولا، آمنوا بربہم۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں بہت ترقی دی، بہت زیادہ کی ان کی ہدایت۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو باندھا ہم نے۔ ربط علی یعنی دل کو مضبوطی سے، یہی لفظ جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جب ان کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر ڈال دے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا، باندھا۔ اذ قاموا فقالوا، چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی، ان کو ہدایت میں زیادہ کیا، اور ان کے دلوں پر ہم نے استحکام اتارا، ان کے دلوں کو باندھا، ربط علی۔ اور جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا تو کیا کیا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ وہ بولے ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود برحق مانتے ہی نہیں، اور اگر ہم نے ایسا کوئی کام کیا یا ایسی کوئی بات ہم نے کہی، یہ تو بڑی بیہودہ اور فضول بات ہوگی، جھوٹ بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم احمق ہو گئی ہے، انہوں نے تو اس کے علاوہ دوسرے معبود اپنے بنا لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو پھر یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا افطرا باندھے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے جو انتہائی
مشرک قسم کا اور کٹر قسم کا کافر تھا، یہ چند نوجوان اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی، یہ اصحاب کہف عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر بادشاہ نے ان کو ٹائم دے دیا، الٹیمیٹم دے دیا کہ تم اپنی اس بات سے فوراً رجوع کرو، میرے مذہب کو، میرے دین کو مانو، اور یہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے تم ہٹ جاؤ، تم کو میں 1 رات کی یا 24 گھنٹے کی اس نے کچھ مہلت دی، ورنہ تم سب کو میں پھانسی پر لٹکا دوں۔ یہ گھروں کو آئے اور انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو پھر ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، اور نہیں مانیں گے تو یہ ہم کو قتل کرے سوا چھوڑے گا نہیں، اور ہمارے پاس تو وہ طاقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ نکل گئے اور یہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور غار میں پناہ لے کر کیا بول رہے ہیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ نوجوان اس غار کی طرف آئے، فقالوا ربنا، وہاں آ کر دعا کر رہے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، آتنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر دے، ہم تو تجھ پر ایمان لائے، تو ہی رب ہے ہمارا، اور ہم نے اس کا اعلان کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اب ہم تیری بارگاہ میں اب درخواست کر رہے ہیں، تو ہی رب ہے ہمارا، تو ہی پالنے والا ہے، تو اب ہم کو تو اپنی رحمت خاص سے نواز، وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہدایت کا یہ معاملہ ہمارے لیے تو آسان کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلا دیا۔ پوری تفصیل قرآن مجید نے بیان کی ہے، بہت عجیب قصہ ہے، اور عجیب ہدایت اور نصیحتوں کے اس کے اندر سامان موجود ہے۔ نوجوان اب نوجوانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، جوان العمری میں انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے منصوبے بناتا ہے مستقبل کے۔ لیکن یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کے سارے خواہشات، منصوبوں، جذبات کو توحید خالص پر قربان کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے امتحان میں گر گئے، اور اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بڑا نشان بنا دیا، ہدایت کا، نصیحت کا، اور توحید خالص کی قوت کا یہ اعلان ہو گیا ان کی طرف سے، گویا کہ جو لوگ توحید خالص پر جمتے ہیں وہی اب رب کو رب مانتے ہیں، اور ان کا ہی رب ماننا صحیح ہے، اور وہی رب مان کے اس پر جمتے ہیں۔ یہی بات تو حدیث مبارکہ میں بھی کہی گئی ہے، عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، ایمان کا مزہ تو وہی شخص حاصل کرتا اور پاتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور مطمئن ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں بھی وہ اسی لفظ کا استعمال کیا گیا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مان کر دل سے راضی اور مطمئن ہو گیا وہی ایمان ہے صحیح۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہے اس غار میں آئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا، اور سلایا بھی ایسے ایسے نہیں، یہ زندہ ولی ہیں، یہ سوئے پڑے رہے، اللہ تعالیٰ سورج کو ان سے کترا کے نکالتا، ان کو کروٹ دلائی جاتی، اچھا یہ تو یہ ان کے ساتھ کتا بھی آ گیا ان کا، اور وہ بھی غار کے منہ پر بائیں پسارے سو گیا۔ پسر نوح بابدا نشست، خاندان نبوت گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند بنے کا گرفت۔ حضرت نوح کا بیٹا بروں کی صحبت میں پڑا، نبوت کا خاندان گم کر دیا، نیک بختی سے محروم ہو گیا۔ اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ رہا، انسان بن گیا، قرآن میں ذکر آ گیا نا اس کا، قرآن میں ذکر آ گیا اس کا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ ان کا کتا بھی جو ہے وہ بائیں پسار کا اور
جو کوئی بھی ادھر دیکھتا ہے نگاہ ڈالتا ہے اس کے دل پر خوف طاری ہو جاتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، وہ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اور اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک ان میں آپس میں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اٹھانے کے بعد میں وہ ایک دوسرے کو پوچھے ارے ہم کب سے سوئے پڑے ہیں بھائی، کب سے ٹھہرے؟ قالوا لبثنا یومن او بعض یوم، اور شاید ایک دن ہو گیا یا کوئی دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم، پھر آپس میں کیا بولے، ارے تمہارا رب ہی جانتا ہے بما لبثتم کہ تم کتنے دیر سے یہاں پڑے ہوئے۔ فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا۔ یہ سب چھوڑو، اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے ہم کب سے پڑے، بھوک لگ رہی ہے، ایک آدمی کو ذرا پیسے سے دیجیے کھانے کے لیے بھیجو، اور ذرا حساب سے جانا، کہیں بادشاہ کے آدمی کو خبر لگ گئی، پتہ مل گیا تو ہم کو لے کے چلے جائیں گے، گرفتار کر کے لے جائیں گے، اور اگر ہمارا راز ان پر ظاہر ہوگا کہ ہم یہاں ہیں تو وہ یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنی مذہب میں واپس لوٹائیں گے۔ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی کامیابی نہیں ہو سکو گے۔ اب اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح ہم نشانیاں اپنی دکھاتے ہیں قیامت کی دلیل کے طور پر کہ اسی طرح تمہارا سب کا اٹھنا ہوگا۔ اب وہ سوئے پڑے رہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں وہ چرچے ہوتے رہے کہ کتنا سوئے، وہ سوالات ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ ذکر سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان کی تعداد کے بارے میں وہ کہیں گے عنقریب کہ وہ 4 تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کوئی کہے گا کہ وہ 5 نوجوان تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، اٹکل پچو، بس اندازے کے تیر ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی کہے گا کہ سواتم و ثامنہم کلبہم، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم، یہاں پھر وہی لفظ کا اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے، قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اے نبی آپ فرما دیجئے میرا ربی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، بس تم کو بہت تھوڑا علم ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اور ان سے اس معاملے میں اے نبی کوئی بحث مباحثہ مت کرو، اور نہ ان میں سے کسی سے کچھ اس بارے میں استفتاء کرو، یہ تو بس اٹکل پچوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہیں گے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ ٹھہرے غار میں 300 سال، سنین وازدادوا 9، اور اس پر 9 زیادہ، یعنی 309 سال۔ اب لوگ سمجھ رہے کہ یہ 309 سال رہے، آگے آیت نہیں دیکھ رہے لوگ۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَ، کہہ دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے۔ 309 سال گارنٹی نہیں ہے، وہ پکی بات نہیں ہے، ایک لوگوں کا اندازہ ہے، مگر اللہ کو صحیح علم ہے کہ وہ اتنا ہی ٹھہرے یا اس سے زیادہ ٹھہرے غار میں۔ لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہی جانتا ہے زمین و آسمان کی غیب کی باتیں، دیکھتا ہے وہی، سنتا ہے وہی، اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی اس کے حکم میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی بتا دی اور ربی کا تذکرہ ہے۔ پھر بیچ میں 2 لوگوں کا قصہ ہے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، باغ تھے اس کے، اور اس پر وہ وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر۔ ایسے 2 باغ تھے اس کے، کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی، اور اس کے بعد وہ دونوں بھی باغ جو ہے انگور، کھجور اور بہترین زرخیز زمین اور بہت پھل لانے والے باغ۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں بھی باغوں میں خوب پھل آتا تھا بے شمار، اور اس میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کم نہیں کرا۔ پھر اس کے اندر نہر پھوٹی ہوئی تھی اور اس کا پھلوں کا باغ تھا، تو فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا،
تو اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اور وہ جب اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں، مال میں بھی، عزت میں بھی اور طاقت میں بھی، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اس طرح وہ اپنے باغ میں یہ کہہ کر داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والا تھا، اور کہنے لگا ما اظن، مالداروں کی ذہنیت، مالداروں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے، ما اظن ان تبید حاضی ابدا، ارے میں تو نہیں سمجھتا یہ کہیں باسی ہوں گا، سڑ جائیں گا، برباد ہو جائیں گا، تباہ ہو جائیں گا، ایسا کچھ بھی نہیں، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ قیامت بھی کوئی آنے والی نہیں ہے، اور اگر آ بھی گئی وَلَئِن رُدِدتُّ، آج اکثر مسلمان تو اسی کا شکار ہے، کون دیکھا آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ مسلمان تو اکثر، کیونکہ ان کو بھی مذہب کا نشہ پلایا ہوا ہے کہ تم آخری نبی کی امت ہو، تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آ بھی گئی قیامت۔ یہ اولیاء کی اتنی فوج تیار کر کے رکھی ہم نے، یہ تو کیسے بھی لڑ جھگڑ کے اللہ سے چھڑا ہی لیں گے، کائے کے واسطے ان کے اوپر غلاف چڑھا رہے، ان کی نیازیں کر رہے، ان کو ہم درود فاتحہ بھیج رہے، سب کر رہے ہیں نا، سب کو مان رہے، اولیاء کو مان رہے، پیروں کو، پیغمبروں کو، یہ کس دن کام آئیں گے پھر، ان کو اس لیے تو منا رہے ہم۔ یہ وہی ذہنیت ہے، دیکھو یہ دنیا پرستی، شکم پرستی، نفس پرستی کی ساری قسمیں یہی ہے۔ اللہ کو اپنا رب ماننے والا اپنی آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر ہوئی بھی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، دیکھو وہاں بھی وہ رب کا استعمال کر رہا ہے، مگر استقامت نہیں تھی اس کو، اس لیے رب کو رب ماننے کے بعد بھی کیا ہو گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اگر وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا، لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور بالضرور میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا وہاں۔ جبکہ اس کا ساتھی کہہ رہا ہے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ، ارے کیسی احمقانہ بات کر رہا ہے، کبر تکبر سے لبریز، کیا تو اس ذات سے کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر پورا ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا، لیکن واللہ ربی، بھائی لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور ولولا اذا دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، وہ ساتھی اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھ اللہ کے ساتھ اس طرح شرک مت کر، اس طرح تکبر نہ کر، میں تو نہیں کرتا، میں تو بھائی اللہ کو اپنا رب مان چکا ہوں، اور میں اس کے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، کیوں نہ ہوا کہ تو داخل ہوتا اپنی جنت میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تو مجھ کو دیکھتا ہے آج مال میں کم ہوں، عزت میں کم ہوں، اولاد میں کم ہوں، تو فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے مجھ کو تو اپنے رب سے کہ وہ مجھ کو تیرے باغوں سے بہتر باغ عطا کر دے گا، اور تیرے اس شرک کی وجہ سے تیرے باغوں پہ کوئی مصیبت لا کے ڈال دے گا، بلا آ جائے گی اور یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، یا پھر اس کا پانی جو نہر بہہ رہی ہے اللہ اس کے پانی کو کھینچ لے گا، پھر کوئی لانے والا نہیں۔ اور پھر ایسی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو ملیا میٹ کر دیا، وہ یقلب کفیہ، کافی افسوس ملتا رہا، علامان فقفیہ، جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ تو اپنی ٹٹیوں پر اوندھا پڑا ہوا۔ پھر کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ دیکھو رب کا لفظ دیکھو کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کی آخری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ تو اور آیت آئی ہے اس میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَيَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ جو بھی اپنے رب سے اس کی آیات سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو بوجھل کر دیتا ہے، پردہ غلاف چڑھا دیتا ہے، پھر وہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، کانوں میں گرانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگر ان کو تم ہدایت کی طرف بلاؤ بھی،
فلن یہتدوا اذا ابدا، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں۔ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، حالانکہ تیرا رب تو بہت رحمت والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اب آخر آیت کیا آتی ہے یہاں پر؟ آخری رکوع بہت اہم ہے سورے کا، دنیا پرستوں اور ایمان والوں کا عجیب موازنہ کیا قرآن نے اس میں، اور آخر میں بات آتی ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف اعلان کر دیجئے میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے تم میں اور مجھ میں، تمہارے اور میرے مرتبے میں فرق یہی ہے، اور یہ فرق بہت بڑا ہے، زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے۔ ہوں تو انسان لیکن مجھ پر وہی آتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہی مجھ پر یہ آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر دیکھو لفظ رب کو کس طرح پلٹا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، تو تم میں سے جو کوئی امیدوار ہے، یقین رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی، فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو یہ لفظ رب مجھ کو دھیان نہیں رہا، کل کی سورہ کہف سے لگی ہوئی ہے، یہ بھی آ گیا ہمارے سامنے۔ ویسے تو میں نے بتایا نا کہ بہت سی قوموں اور بہت سے انبیاء، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، ان کے بھی بہت سی بارے میں سیرت کی واقعات جو ہیں بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں ہیں بھی باقی، تو وہ بہت طویل معاملہ ہے۔ میں اس سے بھی چاہتا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کو رب ماننا کیا ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کو سچے دل سے مانتا ہے نا، توحید خالص بھی اسی کو ملتی ہے، صحیح توحید وہی حاصل کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں اسی بندے مومن کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور قوم کے سامنے بھی دعوت وہی پیش کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہہ کر کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس ذات کو نہ مانوں جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور اس نے اپنی قوم سے کہا، 3 نبی بھیجے تھے اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اے نبی ان کے سامنے اس بستی کی مثال پیش کرو جہاں ہم نے پہلے اپنے 2 نبی بھیجے، 2 پیغمبر بھیجے، پھر انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے دونوں کی تیسرے سے مدد کی، تینوں نے مل کر کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، تو قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، ارے تم کچھ بھی نہیں ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، جاؤ جھوٹ مت بولو، اور کوئی اللہ نے تمہارے پر چیز نازل نہیں کی، جھوٹے ہو جاؤ، نکلو۔ تینوں بولے ان ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں اور ہم جھوٹے نہیں ہیں اور ہم پر پہنچانے کی سب کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو الٹا کیا بولے، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے پر نحوست آئی ہے، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، تم ہم سے بہت دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی تم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست، تمہاری بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، ارے ہم تو تم کو نصیحت کر رہے ہیں، بہترین نصیحت توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تمہارے اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے تم پر نحوست آئے گی۔ بدشگونی تو نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کہ تم توحید سے ہٹ رہے ہو، تم شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے لوگ۔ وجاء من اقصى المدینہ، کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کا کہ بستی کے دور کنارے سے ایک آدمی اس وقت دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتباع کرو ان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو کہ یہ نہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں اور یہ ہدایت پر ہے۔ پھر وہ بندے مومن قوم سے کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہ سورہ یاسین ہے، یہ پورا قرآن ہے، یہ ہے زندوں کے لیے، وہ یاسین کو بھی کرے مردوں کے واسطے، نہیں مر رہا تو اس کو مار رہے پڑھ پڑھ کے، جبکہ وہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔
وہ سورہ کیا بتا رہی؟ سورہ یاسین جو ہے وہ کیا بتا رہی؟ اس کا موضوع مضمون کیا ہے؟ بآیاتش ترا کار جزِ نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. علامہ نے یہی تو شکوہ کیا کہ تجھ کو قرآن کی آیت سے مسلمان آج اس کے سوا اور کوئی کام باقی نہیں رہا کہ اس کی آیتوں کے ذریعے تو مرنے والوں کو مرنے میں آسانی فراہم کرتا جا بس، اور جو مر چکے ان کو پڑھ پڑھ کے بخشتے جا. حالانکہ یہ تو زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے کتاب، مردوں کے لیے تو نہیں اتری. من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، زندوں کے لیے وہ خود قرآن بول رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے زندوں کے لیے اتارا. تو اس میں واقعہ بھی بڑا اہم ہے توحید خالص کو سمجھنے کے لیے. وہ بندہ مومن اکیلا آیا پوری بستی سے، دیکھا اس نے کہ 3 پیغمبر ہیں، پوری بستی والے جھٹلا رہے ہیں اور ان پر چڑھ دوڑ رہے ہیں. اکیلا بندہ خدا آیا، اس نے کہا میری قوم مانو ان کی بات، یہ ہدایت پر ہیں، تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، اور میں تو ایمان لایا، اور میں کیوں نہ ایمان لاؤں اس پر جس نے مجھ کو پیدا کیا اور جس کی طرف تم کو پلٹنا ہے. دعوت دینے کا انداز. اتخذ من دونی آلہۃ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین. میں تمہاری طرح کیا دوسروں اللہ کو چھوڑ کر رحمان اس خدائے رحمان کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سفارشی معبود بنا لوں؟ ارے میں تو بہت خسارے میں پڑ جاؤں گا، اور یہ لوگ مجھ کو پھر اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، بچا نہیں سکیں گے اس کے عذاب سے. انی آمنت بربکم، پھر دیکھو لفظ کا استعمال، میں تو ایمان لایا. دعوت دینے کا انداز کیسا؟ سامنے والے کو معلوم میں ایمان لایا تمہارے رب پہ، میں نے کوئی نیا رب نہیں بنایا ہے، جو میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، ارے تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، اور یہ پیغمبر اسی رب پر ایمان لانے کی بات کر رہے تو سنتے کیوں نہیں؟ قوم نے پیغمبروں کو چھوڑا اور اس بندے مومن کو مار مار کر. موب لنچنگ نئی بات نہیں ہے، پہلے سے ہوتا ہے. مگر مشکل کیا ہے، ہماری مصیبت کیا ہے، ہم رب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. رب اللہ کو اپنا رب مان کر استقامت ہم میں موجود نہیں ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون. پھر اس کے بعد بیچ کی سب باتیں ہٹا دی گئی، ایک دم سے انجام بیان کیا. قیل ادخل الجنہ، اس بندے مومن سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جائے. یعنی جیسی اس بندے مومن کو شہید کیے مار مار، اس کی روح جنت میں داخل ہوئی. اب وہاں پر بھی وہ اس کو کہتے ہیں خیر خواہی، الدین والنصیحہ. یہ وہاں پر بھی کیا بول رہا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے کیسے مجھ کو بخشا اور کیسے مجھے عزت عطا کی ہے، اور جعلنی من المکرمین، عزت والوں میں سے مجھ کو کر دیا. کاش میری قوم کو معلوم ہوا تھا، وہ بھی رب پر ایمان لے آتی. یہ رب. اب میں نے کل کہا تھا کہ اب اس کے بعد ویسے بہت آیات اور بہت سی ایسے واقعات ہیں، اور کل میں نے کہا تھا کہ ہمارے آقا و سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اس کو کس سے استعمال کیا. تو آج تھوڑا سا بس مختصر اشارہ کرتا ہوں. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی آپ پر غار حرا میں کون سی تھی؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت. پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی آیت قرآن مجید کی، نزول قرآن کی پہلی آیت غار حرا میں نازل ہونے والی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب اقرا لکھا ہوا ہے، اقرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن. علم میں بڑی دولت ہے. 15 لاکھ 8 لاکھ 15 لاکھ 15 لاکھ بھرو، 3000 میں ہماری حوالی کرو، 6 سال 10 سال ہمارے پاؤں دھوتے رہو، گرانٹ آئیں گی تو پھر تمہاری تنخواہ بڑھیں گی. یہ گھر بیچ کے، کھیت بیچ کے، پلاٹ بیچ کے 15 لاکھ بھر رہا ہے. علم بڑی دولت. اقرا رحل اتار کے دنیا کا اس کو گولا
گولے کے اوپر رحل، رحل کے اوپر قرآن، اس کے اوپر آیت اقرا فاؤنڈیشن، اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ اے کیا بات! اور جو دیندار بھی جو لگے ہوئے ہیں ہمارے اسکالرس، علم حاصل ہونا چاہیے، علم ہے چاہے کوئی بھی ہو، ہم اسی لیے پیچھے ہیں۔ اللہ نے پہلی وہی نازل کی اقرا، ارے بیوقوف احمق کی جماعت، اقرا بسم ربی کا بھی تو ہے آگے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اور کیا پڑھنا ہے اس پہ نہیں، وہ آگے نہیں بولتے نا، آگے بڑھے تو پھر ان کی پوری وہ جو آج دنیا بنی ہوئی ہے علم کے نام سے، اقرا کوچنگ کلاسیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ نوکری چھوڑ کے کوچنگ کلاس کھول رہے، کیونکہ 35 سال 30 سال نوکری میں اتنا نہیں کماتے جتنا کوچنگ کلاس میں 2-4 سال میں کما لے رہے۔ دیکھتے دیکھتے 2 کمروں سے ایک بڑی بلڈنگ بن جا رہی کوچنگ کلاس۔ یہ علم، اس کو یہ پڑھنے کا بولے اللہ تعالیٰ نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی ہے۔ رب کو پہچانتے نا، اس فتنے میں نہ پڑھتے، علم کو سمجھتے، علم کی قدر کرتے، اہل علم کو جانتے، مگر کچھ نہیں۔ اب اقرا نام ہے انہی سب علوم کو حاصل کرنے کا، اور کچھ نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور وہ علم وہی ہے جس کا آغاز ہی اس آیت سے ہوتا ہے۔ وہ تو توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو علم اللہ نے وہی کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسول کو دیا ہے، جو اللہ کی پہچان کراتا ہے، تم کو رب کی معرفت عطا کرتا ہے، اس علم کو حاصل کرو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ وہ نہیں رہا، بس اقرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بنا کے اللہ نے تو میدان احد کے بارے میں کہا تھا، جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑا دی کافروں نے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور پانسا پلٹ گیا، اللہ نے ان کو تنبیہ کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے سوا کچھ نہیں، ایک رسول ہے اور انسان ہے، ان کو بھی موت آ گئی، اگر وہ موت آ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا وہ شہید ہو گئے جنگ میں، تو کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے؟ امت تو پھر گئی ہوئی ہے، امت پھر گئی ہوئی ہے الٹے پیروں، چوم تو رہے ان کے نام پہ انگلیاں انگوٹھے، مگر الٹے پیروں پھر گئی ہوئی ہے۔ آج ادھر ہی بھاگ رہے ہیں سب، اسی علم کی طرف بھاگ رہے ہیں رات دن، جس میں ان کو دنیا کی ترقی اور کامرانی نظر آ رہی ہے۔ علم دین کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا بھی ہے تو بس اگر بگارا پک گیا تو اچار کا تھوڑا سا ذائقہ لینے کو، ویسی یہ ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پہلی وہی اور پہلی آیت، اس میں سب سے پہلے لفظ کیا استعمال ہوا؟ دیکھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد دوسری محترم بالشان جو چیز ہے وہ یہ کہ ہر نبی نے کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ محمد الرسول اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو بندگی کرو اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تمہارے رب سے، اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ عالمگیر دعوت، اسی میں دیکھو لفظ رب کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر پہلی آیت، پہلی سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن شروع ہو رہا ہے، اور شروع ہو کر وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب لا ریب و شک منزل من اللہ ہے، ہدایت متقیوں کے لیے۔
متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اے نبی یہ تم پر اور تم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ بہت طویل سلسلہ ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے گی تو پھر قرآن کی بہت سی دعائیں، پوری سیرت، مکی دور، مدنی دور، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں، بہت لمبا طویل سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ پر اور ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کے ساتھ استقامت بھی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اللہم ارزقنا الاستقامہ علی دینک فی رمضان و فی غیر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام نبوت سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے، اس کی اہمیت، اور اس کے علاوہ پھر روزے کے اجر کے تعلق سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں سن لی تھی۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے دین کا جو ہم کو نظام دیا ہے، عبادت کے جو احکام دیے ہیں، یہ دین ہمارا، اللہ نے ہم کو امت وسط قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم بیچ کی امت ہو، درمیانی امت، یعنی توازن تم کو برقرار رکھنا ہے، اعتدال پر رہنا ہے، یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ میں نا ربی تو چاہے پھر وہ نیکی ہو یا کوئی عبادت ہو بڑی سے بڑی، یا کوئی برائی ہو، ان سب میں انسان اگر زیادتی کا شکار ہو جائے تو نیکی بھی اس کے لیے پھر وبال جان بن جاتی ہے، اور گناہ میں جب وہ زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا دین چاہتا ہے کہ نیکی کرنے میں بھی انسان اعتدال پر کرے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ اعتدال پر نہیں رہے، اس لیے شیطان نے ان کو ایک طرف جھکا دیا۔ یا عیسائی بدعتوں کا شکار ہو گئے، اور یہود نسلی تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے خانہ خراب کرنے کا انہوں نے سامان کر لیا کہ ہم اللہ کی چاہیے، ہم کو آگ چھو نہیں سکتی، ہمارا معاملہ بالکل صاف۔ اور عیسائیوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے گمراہی کا سامان کیا۔ اب یہ آج جو حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، عربی طویل ہے، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں صرف اردو ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو درداء کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء کے یہاں ملاقات کے لیے گئے، تو درداء یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی رضی اللہ عنہ کو معمولی لباس میں دیکھا، کوئی بناؤ سنگار نہیں تھا۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے، دیکھو بہت تفصیل طلب حدیث ہے، اس میں معاشرے کے اس چیز کو، گھر کے سکون کا راز بتایا گیا ہے۔ یہ جو گھروں میں میاں بیوی کی چپکلش ہے، اور یہ پھر وہ جو عورتوں کی یہ ہے کہ دوسری کی طرف ان کا دھیان جا رہا، باہر لگے ہوئے ہیں، کیوں لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا رہتی؟ ایک مسلمان بیوی کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر کے رہے، بشرطے کہ دوسرے نامحرم اس گھر میں نہ رہتے ہوں۔ دیور ہے، جیٹھ ہے، نندوئیوں کا آنا جانا ہے، شوہر کے دوستان بھی آتے، کچھ جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں نا، فری مائنڈ، فیئر رہتے ایک دم، وہ بھی جاتے ہیں کیا، ان کا یہ بھی آتے، وہ سب شریعت میں ہے نہیں، اسی لیے اقرا کے ساتھ وہ ادھر چلے جاتے ہیں،
اقرا میں ادھر نہیں آتے ہو، رب کی طرف نہیں آتے ہو، رب کے علم کی طرف نہیں آتے جو وحی کے ذریعے سے آیا، ادھر چلے آتے ہو۔ آدمی کو فری مائنڈ رہنا ہوگا، حالات اور وقت کے ساتھ میں چلنا آدمی، وہ نہیں۔ اب دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے تلاش حق کا سفر بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، جو انصاری صحابی ہیں، ان کو بھائی بنائے۔ وہ آئے تو دیکھا کہ اب اس وقت، اب تم بولیں گے کہ انہوں نے ان کی بیوی کیسا دیکھے، تو پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی اہلیہ بالکل معمولی لباس میں، کوئی بناؤ سنگار نہیں۔ حضرت سلمان نے پوچھا تمہارا یہ کیا حال ہے، یعنی کیوں بیوہ جیسی حالت بنا رکھی ہے؟ جیسا کچھ لوگ پھٹے ہوئے لباس پہننے کو، بال بکھرے رہنے کو تقویٰ سمجھتے، تو ایسی کچھ عورتیں جو ہے وہ بیوہ کے جیسا رہنے کو سمجھتی کہ ہم بہت نیک عورت ہیں، ہم پردہ دار عورتیں ہیں، حیا دار عورتیں ہیں، حالانکہ ان کی حیا فنکشن ہال میں پوری چلے آتی ہے۔ وہاں جانا ہے ان کو سیدھے سادے طریقے سے، وہاں پورے بناؤ سنگار کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ مسلمان بیوی گھر میں رہے اور اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہے۔ تمہارا یہ کیا حال ہے، کیوں بیوہ جیسی حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یعنی تمہارے بھائی جو ہیں ابو درداء، ان کو میرے سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا کے دوسرے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو بس روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت دیندار ہیں۔ دینداری کا صحیح تصور، فرض اور نفل کے اندر اعتدال، کیا تو فرضی غائب ہے اور کیا تو نفل کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ پھر ساری دنیا ہی غائب ہے، اور کچھ ایسے ہیں بیچارے کہ فرض ادا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اب نفل کی کہیں کوئی حیثیت اور ضرورت ہی نہیں، چلے سلام پھیرے بھاگ، سلام پھیرے بھاگ، نہ ذکر ہے، نہ تسبیحات ہیں، نہ دعا ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، کچھ نہیں۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی بہت ضروری کام کر رہے ہیں جا کر، وہ وہی دجال ہاتھ میں ہے اسی میں لگ جاتے ہیں، یا پھر یاروں کی صحبت ہے، چلو کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ یہ سب افراط و تفریط کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے، اعتدال نہیں رہا۔ تو پھر بناؤ سنگار کائے کے لیے کروں۔ اس کے بعد ابو درداء آئے اور مہمان بھائی کے لیے کھانا تیار کرایا اور کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں نہیں کھا سکتا، چنانچہ روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت ابو درداء آئے، ان کی بیوی کو بولے ام درداء کو کہ تم کھانا تیار کرو، اس کو آنے دو۔ آج سگے بھائی نہیں تھے، ماجائے بھائی نہیں تھے، دور کا رشتہ نہیں تھا۔ حضرت سلمان ایران کے، ابو درداء مدینے کے، انصاری صحابہ میں ان کا شمار، کوئی رشتہ نہ تھا، کہیں دور سے بھی نہیں، سسرال کا، ددیال کا، ننیال کا، کدھر سے بھی نہیں، مگر اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا ان کو۔ تو اب بولے کہ میرے بھائی کے لیے تو کھانا تیار کرو، میں اس کو بتاتا ہوں۔ وہ آئے ابو درداء، ارے بولے بھائی کب آئے، سب بات چیت کرے، بولے چلو کھانا کھائیں گے۔ بولے میں روزہ ہوں، روزہ توڑ میرے ساتھ کھانا کھا۔ اب وہ رمضان کا روزہ نہیں تھا، نہیں تو بولیں گے جو روزہ نہیں رکھتے تھے کیا حضرت سلمان؟ بات کو سمجھ لینا پہلے اچھے سے، نفلی روزے رکھتے تھے وہ بہت زیادہ، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نفلی روزہ تھا، توڑنے لگائے، کھانا کھائے ساتھ میں۔ پھر جب رات آئی تو نفل نماز کے ارادے سے اٹھنے لگے۔ سلمان نے کہا سو، تو وہ گھر میں جا کر سوئے۔ حضرت ابو درداء تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، قیام اللیل کے لیے، بولے چل پہلے جا سو، بیوی کے ساتھ جا، اس کا حق ادا کر، اس کا حق ادا کر جا، اور ان کو سلائے۔ پھر اٹھے تو سلمان نے کہا کہ ابھی جا کر سو، اور آخر شب میں سلمان نے انہیں اٹھایا، دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان نے فرمایا دیکھو تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تو سب کا حق ادا کرو۔ پھر ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے صحیح بات کہی۔ یعنی حضرت ابو الدرداء نے شکایت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سلمان نے مجھ سے روزہ بھی توڑوایا، مجھ کو سلوایا بھی، حالانکہ میں عبادت کرتا تھا روزانہ، اس نے مجھ کو سلایا، اور اس طرح میرے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل صحیح کہا، مومن کو عبادات وغیرہ میں متوازن رہنا چاہیے، غلو اور راہبانہ ذہنیت سے دور رہنا چاہیے،
کیونکہ یہی فتنہ بنی تھی نصارہ کے لیے گمراہی کا۔ اللہ تعالی ہم کو اعتدال کی راہ اختیار کرنے اور اپنے نبی پاک کے طریقے پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی ایمان کی تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔